کہ کن علاقوں کو زیادہ خطرہ ہے، کیا اس وقت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر پروونشل ایمرجنسی امجد خان. تھینک یو سو مچ امجد خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذرا ہمیں بتائیے گا اس وقت جو گلیشیئرز پگھلنے کی تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک ہمارے سامنے صورتحال آئی ہے، کتنا علاقے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، کون کون سے گلیشیئرز ہیں جن پر نظریں آپ لوگوں کی؟ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ کو پی ڈی ایم اے کا موقف جاننے کے لیے. ایسا ہے کہ ہمارے اس وقت جو دیکھا جائے تو گلیشیئرز میں پچھلے منتھ ٹیمپریچر مائنس میں جا رہے تھے، لیکن اب جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ٹیمپریچر آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، تو اس وجہ سے اب ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہاں پر میلٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے، اور جس کے لیے میٹ ڈپارٹمنٹ نے ہمیں ایک وارننگ بھی ایشو کی ہے کہ الرٹ جاری کی ہے. امجد صاحب آپ کو میں روکوں گی کیونکہ اس وقت ہم براہ راست لیے چلیں گے آپ لوگوں سے. پہلے ہم جو گلیشیئرز وقت سے پہلے پگھل رہے ہیں جس سے سیلابی صورتحال بھی ہو سکتی ہے، مختلف علاقوں کو اور بستیوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، بات کر رہے تھے. امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. امجد صاحب بتائیے گا، ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کن علاقوں کو زیادہ خطرہ ہے اور کتنی تیزی سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں؟ جی اچھا میڈم، ایسا ہے کہ ہمارے جو 5 ڈسٹرکٹ ہے جس میں کہ چترال اپر ہے، چترال لوور ہے، دیر اپر ہے، سوات ہے اور کوہستان، یہ 5 اضلاع ہے جس میں کہ 32 لیکس ایسے ہیں کہ جس میں میلٹنگ مطلب ہے کہ زیادہ تیزی سے ہو رہی ہے اور یہ زیادہ ولنریبل ہے. اور اسی اس میں ہمیں کل ایک مراسلہ آیا ہے میٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ یہ گلیشیئر جو ہے اس میں میلٹنگ تیزی سے ہو رہی ہے، تو آپ جو ہے نا اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور باقی جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کو پہلے سے انفارم کر دیں. تو اسی سلسلے میں کل ہم نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جو کہ تمام ان 5 ڈسٹرکٹس کو ہم نے الرٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو ہم نے تمام فیسلٹیز بھی پرووائڈ کر دی ہے کہ جس میں خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے مشینری وغیرہ اور ٹینٹس اور اس کے علاوہ روزمرہ کی اشیاء کو پہلے سے وہاں پر موجود ہونا چاہیے. تو ڈپٹی کمشنرز نے اس پہ ہمارے ہر ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ایک ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹس ہوتے ہیں جو کہ کمیونٹی کے ساتھ ڈائریکٹ انگیج ہوتے ہیں. تو کمیونٹی کو بھی ہم انفارم کر دیے کہ ایسا کوئی ایونٹ ہو تو کم سے کم اس میں جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس سے ہمارا جب بھی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں سڑکیں اور جو پل ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بہہ جاتے ہیں. اس کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ یہ گلیشیئر بیسیکلی آؤٹ برسٹ ہوتا ہے جس سے کہ پانی کا پریشر اتنا تیزی سے نیچے کی طرف جاتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ سڑک وغیرہ سب کچھ کو بہا کے لے جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو تو کمراٹ میں بھی ایک ایونٹ ہوا تھا جس میں کہ پانی اتنی تیزی سے نیچے آیا تھا کہ جس سے کہ جو شرنگل اور ساتھ میں کوہستان ویلیز تھی جس کو مکمل کٹ آف کر دیا تھا، اور اس کی سڑکیں اور اس میں جو پلز وغیرہ تھے وہ بھی بہہ گئے تھے. تو ٹورسٹ بھی وہاں پر موجود تھے. تو امجد صاحب اب یہ بتائیے گا کہ حالیہ دنوں میں کسی گلیشیئرز کے پھٹنے یا پھر پانی کے بہاؤ میں اضافے کو ریکارڈ کیا گیا ہے؟ ایسا ہے نا کہ یہ جب ہمیں ٹیمپریچر رائز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے ہمیں میٹ ڈپارٹمنٹ وارن کر دیتا ہے کہ اس میں اب اسپارکو اس کے ہمیں ساتھ ساتھ امیجز بھی بھیجتے ہیں کہ ابھی فی الحال ہم نے ایڈوائزری جاری کی ہے، لیکن ابھی آج پھر ایک ایڈوائزری جاری ہوئی ہے کہ جس میں بارشوں کا کچھ امکان ظاہر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ٹیمپریچر پھر نیچے تھوڑا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ ایسی ابھی فی الحال جو ہے نا کوئی وہ نہیں ہوگی.
اچھا، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے گلاف اس کو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے، تو یہاں پر کتنی جھیلیں ہیں اگر وہ متاثر ہوں گی تو، اور ریڈ زون کیوں قرار دیا گیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو زیادہ ولنریبل ہیں وہ ہمارے پاس 5 ڈسٹرکٹ ہے، جس میں کہ 32 جھیل ایسے ہیں کہ جو زیادہ ولنریبل ہے. تو اس میں جو میلٹنگ ہو رہی ہے اوپر سے، اس میں جو اس کا فینامنا ہے تو یہ کچھ آرٹیفیشل اور کچھ نیچرل لیکس ہوتی ہیں جس میں کہ پانی وہاں سے میلٹنگ ہو کے یہاں پر آتا ہے، اور یہاں سے جو ہے نا پانی پریشر کے ساتھ بہت تیز ویلوسٹی کے ساتھ یہاں سے نکلتا ہے. تو اسپارگو اس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ اس میں اب پانی اوپر سے جو آ رہا ہے اور اس میں پانی کا پریشر بڑھ رہا ہے اس لیک میں، تو اس کے لیے اب ہمارے گورنمنٹ این ڈی اے میں اور پی ڈی اے میں اس پہ جو سوچ رہی ہے کہ اس کو ہم کنٹرول بریچنگ پہ لے جائیں، کہ اگر ہم اس کو کنٹرول بریچنگ کریں تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ پانی کا پریشر بہت تیزی کے ساتھ نیچے نہیں جائے گا، اور دوسری بات ہے نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے. ٹھیک ہے، نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکتے. امجد خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت نکالا، اور پی ڈی اے میں اور این ڈی اے میں اس حوالے سے اقدامات بھی کر رہے ہیں اور نقصانات کو منیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.